السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز بائی آفیہ۔ ہارر سٹوریز بائی آفیہ میں فارم ہاؤس کے چند دن کی ایپیسوڈ 2 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آئیے چلتے ہیں ایپیسوڈ 2 کی جانب بنا کسی دیری کے۔ سعد کو اب ڈر کم اور غصہ زیادہ آنے لگا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو ہمارے ساتھ تھا۔ میری بات سنو، یا تو تم لوگ پاگل ہو یا پھر ہم سب کو مل کر پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اف میرے خدایا، کن چکروں میں پڑ گئے ہم، سعد نے انتہائی طیش اور مایوسی کے ملے جلے تاثرات سے کہا، مگر پلان کے مطابق اس نے ملازم پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ سب اندر سے انتہائی خوفزدہ ہیں اور ان کی اصلیت جان چکے ہیں، ورنہ یہاں سے نکلنے کی آخری امید بھی ختم ہو سکتی تھی، اور چپ چاپ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ سعد نے باقی سب سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے اسے داد دی کہ خاموشی سے ہی اپنا کام جاری رکھنے میں ہی عافیت ہے۔ خیر رضی کی مدد سے رات کا کھانا بنایا گیا۔ کھانا اتنا اچھا تو نہیں بنا، مگر سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور کل سب کے آنے کا انتظار کر کے سو گئے۔ رات کی کسی پہر سرمد آغا کی آنکھ عجیب و غریب آواز پر کھلی۔ انہوں نے غور سے سننے کی کوشش کی اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئے۔ سامنے جو منظر تھا ناقابل قبول تھا۔ حیرت اور دہشت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا، سامنے زرین کی اپٹن کی رسم چل رہی تھی۔ زرین بچپن کی عمر میں تھی، لگ بھگ 10-11 برس کی۔ اس کے ساتھ کوئی لڑکا دلہا بنا بیٹھا تھا، جسے سرمد آغا نے اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا جس لڑکے سمی سے زرین کی شادی تھی، اسے ایک درخت سے الٹا لٹکایا ہوا تھا اور اس کے سر سے خون ٹپک ٹپک کر ایک ٹرے میں گر رہا تھا۔ لوگ لائن بنا کر زرین کے ماتھے پر سمی کے فریش خون سے زرین اور دوسرے بچے جو دلہا بنا بیٹھا تھا ان کو ٹیکا لگاتے ہوئے جا رہے تھے۔ زرین کا چہرہ خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ زرین کے ساتھ بیٹھے ہوئے بچے جو دلہا تھا، اس کا چہرہ بھی خون کی وجہ سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ زرین کے پاس وہی عورت کھڑی تھی جو انہیں راستے میں اور پھر جا بجا ملی تھی۔ عورت کی نظر سرمد آغا کے ساتھ جب ملی تو سرمد آغا کو جھرجھری آ گئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گئے اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، یہ کس ناکردہ گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں ہم۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے تو مجھے معاف کر دے، مجھے ایسی آزمائش میں مت ڈالنا کہ پورا نہ اتر سکوں۔ سمد آغا، سعد، رضی سب سرمد آغا کے رونے کی آواز پر جاگ گئے۔ سرمد آغا جیسے مضبوط انسان کو روتے دیکھ کر تینوں کی ہمت جواب دے گئی۔ انہوں نے سارا ماجرا سنا تو سعد نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ آدھی رات اور سردی انتہا کی تھی۔ اس ٹائم کسی کا باہر فنکشن منانا ایک انتہائی ناقابل یقین بات تھی۔ سرمد آغا نے جب کھڑکی میں آ کر دوبارہ دیکھا تو رات کا اندھیرا پوری طرح پھیلا ہوا تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے نے انہیں جلد ہی کھڑکی بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ زرین کے پیلے جوڑے پر جا بجا خون کے دھبے بھی پڑ گئے تھے۔ بقیہ رات چاروں نے آنکھوں میں کاٹی اور اس وقت کو کوسنے لگے جب یہاں آنے کا سوچا تھا۔ سمد آغا نے یاد دہانی کروائی کہ صبح جس کمرے میں زرین کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اسے پکا تالا ڈال دیا جائے تاکہ کوئی اس کمرے کا رخ نہ کر سکے۔ سرمد آغا صبح اٹھتے ساتھ زرین کی تصویروں والے کمرے کو تالا لگانے گئے تو انہوں نے دیکھا زرین کی مزید تصویریں دیوار پر لگ چکی تھیں جس میں سے اپٹن لگایا جا رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سرمد چکرا گئے۔ انہوں نے سب کو بلا کر نئی تصویریں دکھائیں۔ رضی نے کمرے پر بھاری تالا لگا دیا کیونکہ آج کسی بھی وقت گھر والے پہنچنے والے تھے۔ رضی اور سعد پیدل ہی ارد گرد کے علاقے کو دیکھنے نکل گئے۔ اکا دکا لوگ انہیں جیسے ہی دیکھتے خوف سے بھاگ کھڑے ہوتے، جیسے یہ انسان نہیں کوئی دوسری مخلوق ہو۔ چلتے ہوئے انہوں نے ایک یوٹیلیٹی سٹور دیکھا اور کچھ کھانے پینے کے لیے سامان بھی خرید لیا۔ واپس پہنچنے پر پورچ میں گاڑیاں دیکھی۔ خوشی کے ساتھ ساتھ پریشانی اور بڑھ گئی۔ وہ چاہ کر بھی کسی کو کچھ بتا کر کسی نئی مشکل میں پھنسنا نہیں چاہتے تھے۔
سب کو دیکھ کر رضی سعد بہت خوش تھے۔ بچے پورے ہاؤس میں ناشتے گھومتے پھر رہے تھے۔ لڑکیاں اپنے اپنے کپڑے الماریوں میں سنبھالنے لگیں۔ آج فارم ہاؤس میں سب کی پہلی رات تھی اور پارٹی کا اہتمام باہر لان میں کیا گیا تھا۔ مختلف کھانے بنائے جا رہے تھے۔ گانوں اور لڈو کی محفل سجائی گئی۔ حنا بیگم نے اپنی ملازمہ سے کہا، جب سب لوگ تیار ہو کر باہر آ جائیں تب تمام کمروں کو تالا لگا دینا، کھلی جگہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لڑکیاں ایک ایک کرتی جب سب باہر نکل گئیں تو ملازمہ کمرے چیک کرتی جاتی اور ساتھ ساتھ تالے لگاتی جاتی۔ ابھی وہ تمام کمروں کو تالے لگا کر مڑ ہی رہی تھی کہ ایک دروازے کو اندر کی جانب سے زور زور سے کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے سمجھا یہ میرا وہم ہے اور واپس نکل آئی۔ چند سیکنڈز بعد پھر آواز اور شدت سے آئی تو ملازمہ نے دروازہ جیسے ہی کھولا اسے سرمد آغا دکھائی دیے اور انہوں نے غصے سے ملازمہ کو کہا کہ جاؤ زرین کو بھیجو، مجھے اسے ایک خاص تحفہ دینا ہے۔ ملازمہ زرین کو بلا کر کمرے میں لے آئی۔ کمرے میں آنے سے پہلے باہر لان میں اس کی نظر پڑی تو سرمد آغا ساتھ سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس نے سوچا اگر سرمد آغا باہر ہیں تو اندر کون ہے، کیونکہ ابھی ابھی حنا بیگم نے بھی کہا کھلی جگہ ہے، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا وہ واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ دیوار کے پیچھے سے کسی کو آتے دیکھ کر رک گئی۔ وہ کوئی نقاب پوش عورت تھی جو عین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور چہرے سے نقاب اٹھا کر خاموش نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ ملازمہ نے اپنے سامنے خود کو ہی دیکھا، وہ بھی انتہائی قریب سے۔ خوف کے مارے وہ ابھی چیخ مارنے کو ہی تھی کہ اس عورت نے پنجہ مار کر ملازمہ کا چہرہ بگاڑ دیا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ باہر محفل کافی سجی ہوئی تھی۔ رمشا بھی باقی لڑکیوں کے ساتھ گانے بجانے میں مصروف رہی۔ رضی سعد، سرمد اور سمد آغا چاروں بظاہر نارمل رہے۔ فنکشن کے دوران ان کی پوری توجہ زرین پر رہی۔ نہ جانے کس وقت تینوں کی توجہ کہیں اور بٹی کہ زرین ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ سعد نے سرمد آغا کی طرف دیکھا اور زرین کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ زرین غائب ہو چکی تھی۔ حنا بیگم سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ابھی ابھی ملازمہ کے ساتھ گھر کے اندر گئی ہے، بس آتی ہوگی۔ سرمد آغا انتظار کیے بغیر گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا ملازمہ اس کمرے کے باہر زخمی حالت میں پڑی تھی، جہاں زرین کی تصویریں دیوار پر لگی ہوئی تھیں اور زرین کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور اس کا جسم پیلا زرد ہو چکا تھا، جیسے جسم سے تمام خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ سرمد آغا نے زور زور سے زرین کو جھنجھوڑا تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ زرین کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں اور جسم آگ برسا رہا تھا۔ سرمد آغا کو دیکھتے ہی زرین نے نظریں جھکا لیں اور نڈھال سی دکھائی دینے لگی، جیسے اس کے اندر گہری ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زرین نے بتایا کہ ملازمہ اسے بلا کر یہاں تک لائی اور کہا کہ وہ ایک تحفہ دینا چاہتی ہے جو اس کمرے میں ہے۔ سرمد آغا کی نظر دیواروں پر پڑی تو دیکھا دیواریں بالکل خالی تھیں، یہاں زرین کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ انہوں نے زرین سے پوچھا، بیٹا تم نے یہاں کچھ دیکھا؟ مطلب کمرے میں دیواروں پر یا آس پاس؟ زرین کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ نہیں بابا جان، یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ زرین بیٹا، اب آپ کبھی کسی کے بلانے پر کہیں نہیں جائیں گی جب تک آپ مجھے یا سمد چاچو کو بتا نہ دیں۔ صرف 4 دن آپ نے بہت احتیاط کرنا ہوگی۔ بابا آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں بہت آرام سے ہوں، مجھے فارم ہاؤس سے ڈر بھی نہیں لگتا، میں خوش ہوں۔ آپ بے فکر ہو جائیں میری بہادر بیٹی، مجھے بہت فکر ہے تمہاری، اپنا خیال رکھنا۔ سرمد آغا زرین کا ہاتھ پکڑ کر باہر سب کے درمیان لے آئے۔ فنکشن کے دوران سمد آغا اور سرمد آغا نے سلمان آغا کو ایک سائڈ پر لے جا کر پوچھا، فارم ہاؤس کو اتنا سجانے کے لیے آپ نے کوئی بندہ بھیجا تھا کیا؟ سلمان آغا نے کہا کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی فارم ہاؤس اسی طرح خوبصورت اور نیا کیوں لگ رہا ہے، اور یہاں سب نیا سامان رکھ کر کافی خرچہ کیا ہوگا آپ لوگوں نے۔ سلمان آغا کی اس بات پر دونوں کے پسینے چھوٹ گئے۔
آخر ایسا کون ہے جس نے راتوں رات فارم ہاؤس کی حالت بدل دی؟ تو مطلب ان کا شک صحیح تھا، یہاں کسی غیر انسانی مخلوق کا ہی بسیرا ہے۔ اب دونوں نے سلمان آغا کو تمام ماجرا بتا کر سب پر نظر کڑی رکھنے کو بھی کہا۔ کھانا لگ چکا تھا، ٹھنڈ کی وجہ سے سب کی بھوک زوروں پر تھی۔ کھانا لگتے ہی سب کھانے کی میز پر ٹوٹ پڑے۔ حنا بیگم کو ملازمہ کی ضرورت پڑی تو آوازیں دینے پر بھی جب نظر نہیں آئی تو پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کسی کو کھانا کھانے کے دوران تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خود اٹھ کر اسے ڈھونڈنے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ملازمہ کو ڈھونڈتے ہوئے وہ زرین کے کمرے تک پہنچ گئی تو ان کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی اور بھاگم بھاگ لان تک پہنچ گئی۔ کافی دیر اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا کیونکہ سعد رضی، صمد آغا اور سرمد آغا ہمہ وقت ہوشیار رہتے تھے۔ انہوں نے حنا بیگم کی بدلتی رنگت کو دیکھ لیا تھا۔ سرمد آغا نے حنا بیگم سے پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے انجان بن کر کہہ دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں، مجھے بس نیند اور تھکاوٹ سے چکر آ گئے تھے۔ سرمد آغا نے کہا، حنا بیگم مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ کچھ چھپا رہی ہیں مجھ سے۔ نہیں تو میں بھلا آپ سے کیا چھپاؤں گی؟ سرمد آغا نے غور سے حنا بیگم کو دیکھا اور کہا، اگر آپ میری بیوی نہ ہوتی تو اس بدلتی رنگت کو دیکھتے ہوئے کبھی آپ کی بات کا یقین نہیں کرتا، اور اگر مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں تو بہت غلط کر رہی ہیں۔ مگر حنا بیگم نے بات ٹال دی۔ کھانا کھانے کے بعد سب خواتین اپنے اپنے کمروں میں آ گئیں۔ فیملی کے باقی لوگ بھی کھانے سے فارغ ہو کر سونے کی خواہش کرنے لگے۔ سفر اور رات کے فنکشن کی تھکن کی وجہ سے سبھی نڈھال تھے۔ باہر ٹھنڈ کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ مزید بیٹھنا دشوار ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب کے جانے سے لان میں رونق ختم ہونے لگی۔ کچھ من چلے لڑکوں نے باہر اپنی محفل سجائے رکھی۔ زرین، رمشا، اویس، علی، حمزہ، سعد، رضی سب لان میں موجود رہے۔ علی نے کہا کہ اس فارم ہاؤس کے کافی قصے سن رکھے تھے، چلو آؤ دیکھتے ہیں کہ یہاں کسی جن کا سایہ ہے بھی یا نہیں۔ مجھے جن کو بلانا آتا ہے۔ سب نے علی کی بات سے اتفاق کیا اور کہا، چلو ایسے رات بھی گزر جائے گی اور یادگار رہے گی یہ رات۔ سعد نے رضی کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ حمزہ نے علی کا ساتھ دیا اور کہا، مجھے طریقہ پتہ ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ ہاؤس میں جن ہے یا نہیں۔ حمزہ کی بات سن کر سب نے کہکا لگایا۔ رضی اور سعد بھی ان کے کھیل میں دلچسپی لینے لگے، جبکہ لڑکیوں نے اعتراض کیا کہ اگر سچ مچ جن آ گئے تو ہم کیا کریں گی؟ علی نے کہا، ہم تو شگل لگا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، بس چپ چاپ بیٹھی رہو اور تماشا دیکھو۔ حمزہ نے زمین سے چند ہموار پتھر اٹھا کر اوپر نیچے رکھے۔ پتھر ایسے منتخب کیے گئے تھے کہ جو آسانی سے گر نہیں سکتے تھے اور اوپر نیچے بآسانی رکھے جا سکتے تھے۔ حمزہ نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور کہا، اگر یہاں کوئی جن ذات موجود ہے تو وہ ان تمام پتھروں کو گرا دے گا۔ چند لمحے بعد فضا سے ایک پتنگ کٹ کر آئی اور انہی پتھروں سے جا ٹکرائی اور تمام پتھر بکھر گئے۔ حمزہ کے اس کھیل سے سب نے خوب انجوائے کیا۔ زرین کے کہکے فضا میں گونج اٹھے۔ آج سے پہلے زرین کو اتنا ہنستا کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ سعد اور رضی پتھروں کے گرنے سے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ حمزہ کا کھیل سب کے لیے مذاق، لیکن رضی اور سعد کے لیے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ جن چیزوں اور واقعات سے ان کا سامنا ہوا تھا باقی سب اس سے انجان تھے، لہٰذا کسی نے ان کی پریشانی کا نوٹس نہ لیا۔ حمزہ نے کہا، چلو مذاق ہی صحیح، پر مزہ تو آیا نا سب کو۔ رمشا خوفزدہ ہو گئی اور اپنے بھائی رضی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، حمزہ یہ سچ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ورنہ سوچو اتنے ویرانے میں اس وقت جبکہ سردیوں کے 1:30 بج چکے ہیں، پتنگ کہاں سے اڑ کر آ سکتی ہے؟ مگر لڑکوں نے اس بات کو شگل میلے میں اڑا دیا اور رمشا کو ڈرپوکی کا تانا دے دے کر اس کی خوب ٹانگ کھینچی۔ حمزہ کا کھیل دوبارہ شروع ہو گیا۔ دیکھو اگر یہاں کوئی جن بھوت ہے تو یہ جو آگ سامنے جل رہی ہے اسے بجھا کر اپنی موجودگی کا پتہ دو۔ چند پل تو سناٹا چھایا رہا، سب یہ دیکھنے کے لیے بے چین تھے کہ آیا آگ اب بجھے گی یا نہیں۔
مگر اچانک ہی ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور آگ ایک ہی لمحے میں بجھ گئی۔ یہ دیکھنا تھا کہ سب لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں سوائے زرین کے۔ اسی لمحے سعد اور رضی نے زرین کی جانب دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی وحشت ساری تھی، ایک ایسی وحشت جسے وہ کوئی نام تو نہ دے سکے، مگر آگ کو بجھتا دیکھ کر اس کی پراسرار ہنسی کسی سے بھی چھپی نہ رہ سکی۔ جب سے زرین تایا جان کے ساتھ کمرے سے باہر آئی تھی تب سے کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی، اور یہ بات تقریباً ان چاروں نے نوٹ کی۔ لڑکیوں کی چیخیں سن کر اب تو لڑکوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے، مگر مردانگی کے ہاتھوں مجبور ظاہری طور پر ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہے۔ سعد نے سب کو غصے سے اندر جانے کو کہا کہ کل بارات ہے زرین کی اور سب کو جلدی اٹھنا ہے، بہت سے کام نپٹانے ہوں گے۔ دونوں نے اپنی موجودگی میں سب کو اندر بھیج کر تمام بیرونی دروازے بند کر دیے۔ صمد آغا نے سرمد آغا سے کہا کہ شکر آج پہلا دن خیریت سے گزر گیا اور کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا۔ سرمد آغا نے کہا کہ ناخوشگوار حادثہ پیش ہو چکا ہے، لیکن میں نے کسی کو کانوں کان بھی اس بات کی خبر نہیں ہونے دی کہ کہیں سب خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ صمد آغا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں اور بولے کہ ایسا کیا ماجرا ہوا؟ سرمد آغا نے بتایا کہ جب زرین مجھے کہیں نظر نہیں آئی تو میں خوف زدہ ہو گیا تھا۔ میں بھاگ کر اندر آیا تو دیکھا ہماری ملازمہ زمین پر زخمی حالت میں پڑی تھی۔ میں بھاگ کر کمرے میں گیا اور دیکھا زرین اسی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ ملازمہ کی حالت تو باہر دیکھ چکا تھا اور اب میں یہی سمجھ رہا تھا کہ زرین خدا نخواستہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ میرے ایک مرتبہ بلانے پر زرین نے فوراً آنکھیں کھول دیں، اور اب اس کمرے سے زرین کی تمام تصاویر بھی غائب ہو چکی ہیں۔ جب میں باہر آیا تو ملازمہ غائب تھی۔ میں نے چاروں جانب گھوم پھر کر بھی دیکھ لیا، لیکن اس کا نام و نشان بھی نہ مل سکا۔ فارم ہاؤس کے دوسرے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ صبح صبح ہی سب کو ملازمہ کی گمشدگی کی خبر مل چکی تھی، جس کی وجہ سے سب لوگوں میں چہم گوئیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ سعد و رضی تمام کارروائی سے واقف تھے، لہٰذا انہوں نے یہی بتایا کہ اسے کسی ضروری کام کی وجہ سے شہر واپس بھیج دیا گیا۔ حنا بیگم کو ایک عجیب سی چپ لگ چکی تھی، جسے سرمد آغا واضح طور پر محسوس کر رہے تھے۔ یہ چاروں اس بات پر کافی تعجب کا شکار تھے کہ غیر انسانی مخلوق اتنی خطرناک ہونے کے باوجود ان سب کو کوئی جانی نقصان کیوں نہیں پہنچا رہی، محض مختلف طریقوں سے ڈرانے پر ہی کیوں اکتفا کر رہی ہے، جبکہ یہ سب یہاں مکمل طور پر پھنس چکے تھے اور ان کے قبضے میں تھے۔ خیر، صبح ناشتے کے بعد سب بارات کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگے۔ فارم ہاؤس کے ملازمین انتہائی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ براتیوں کے لیے کھانا لگا دیا گیا، مگر حیرت انگیز طور پر ملازمین میں سے کسی نے بھی شادی کے کھانے کو چکھا بھی نہیں۔ اس وقت فارم ہاؤس میں کافی تعداد میں لوگ موجود تھے، جگہ بہت کھلی اور کمرے بے شمار تھے۔ فارم ہاؤس میں سب کچھ موجود تھا سوائے آئینے کے۔ لڑکیوں کو تیار ہونے کے لیے آئینے کی جب ضرورت پڑی تو پورے فارم ہاؤس میں کوئی آئینہ نظر نہیں آیا۔ یار، سب لیڈیز شکایت کر رہی ہیں کہ اتنا شان و شوکت والا فارم ہاؤس اور تیار ہونے کے لیے کسی بھی روم میں ایک سنگل شیشہ تک نہیں ہے۔ کیا تمہیں یہ عجیب و غریب نہیں لگتا؟ سعد نے رضی سے پوچھا۔ معلوم نہیں، ہم اپنے جھنجھٹوں میں پھنسے ہوئے تھے، مگر ہم جب سے یہاں آئے ہیں ہم نے بھی کسی کمرے میں کوئی آئینہ نہیں دیکھا۔ میں بھی اس چیز کے پیچھے کوئی راز ہو، رضی نے جواب دیا۔ اف یا اللہ، یہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اور کتنے راز ہیں اس فارم ہاؤس میں جو ہم پر افشا ہونا باقی ہے۔ نامعلوم کب اس مصیبت سے ہماری جان بخشی ہوگی، سعد نے جھنجھلا کر کہا۔ رمشا نے ملازم کو بلا کر آئینہ مانگا تو اس نے کہا، بی بی جی، یہاں کے تمام آئینے وقت گزرنے کے ساتھ اندھے ہو چکے ہیں۔ اف، یہ بندہ سائیکو ہے کیا؟ رمشا ملازم کے جواب پر پہلے تو اسے گھوری سے نوازا، پھر کندھے اچکا کر چلی گئی۔ لڑکیاں یوں ہی اندازے سے تیار ہوئیں۔
آج زرین کی نکاح کی رسم تھی۔ بارات اپنے ٹائم پر ہی پہنچ گئی۔ سب نے باراتیوں کا شاندار استقبال کیا۔ پروگرام کے مطابق نکاح کی رسم کھانے سے پہلے ہی ادا ہونی تھی اور دوری کی وجہ سے آج کی رات باراتیوں کو یہیں رکنا تھا اور اگلی صبح سویرے واپس چلے جانا تھا۔ کچھ وقت آرام کرنے کے بعد دلہا کے والد نے کہا کہ اب نکاح پڑھوا دینا چاہیے۔ سب کی رضامندی سے مولوی صاحب نے کارروائی شروع کی۔ دلہا سمیع اور دلہن کو الگ الگ کمروں میں بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ وہ سب سے پہلے دلہن سے رضامندی لینا چاہیں گے اور دلہن کے کمرے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے زرین سے اجازت لی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زرین کی حرکت سب کو بے حد عجیب اور معیوب سی لگی۔ زرین کی اجازت لے کر مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا اور تمام کارروائی کے بعد آخر میں نکاح نامہ پر زرین کے دستخط کروائے۔ زرین نے مختلف جگہوں پر خوشی خوشی دستخط کر دیے۔ مولوی صاحب زرین کے کمرے سے اٹھ کر دلہا کے کمرے میں آ گئے اور 6 کلمے اور کچھ دعائیں پڑھنے کے بعد سمیع کو نکاح نامے پر دلہا والی جگہ پر دستخط کرنے کو کہا۔ سمیع اور مولوی صاحب نے دیکھا جہاں دلہے نے دستخط کرنے تھے وہاں کسی اور کے دستخط نمودار ہو گئے اور سمیع کے دستخط کرنے کی کوئی جگہ باقی نہیں تھی۔ سمیع حیران و پریشان ہو کر بولا، مولوی صاحب یہ کس کے دستخط ہیں؟ یہاں تو مجھے دستخط کرنے تھے۔ مولوی صاحب بھی پریشان ہو گئے کہ ایسا کب ہوا کہ کسی اور نے دستخط کر دیے۔ مولوی صاحب نے سوچا ہو سکتا ہے نکاح نامے پر پہلے سے کسی نے سائن کیے ہوں اور میں نے دیکھا نہ ہو۔ انہوں نے زرین کے کمرے میں جا کر نئے فارم پر زرین سے دوبارہ سائن کروائے اور وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جہاں سب مرد حضرات بیٹھے تھے آئے اور جب دوبارہ سمیع کو سائن کرنے کو کہا تو پھر سے وہی سائن دوبارہ نمودار ہو گئے۔ نکاح کی تقریب میں موجود سب لوگوں کو باری باری نکاح نامہ دکھایا کہ دلہن کے نکاح کے بعد یہ سائن کاغذ پر خود بخود نمودار ہو رہے ہیں اور ایسا دوسری مرتبہ ہوا۔ تقریب میں شریک سب لوگوں نے نکاح نامے کو باری باری دیکھنا شروع کر دیا اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہوا۔ ہر طرف طرح طرح کی چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ خوفزدہ بھی ہوئے۔ نکاح نامے کی روح سے تو زرین کا نکاح اس سائن والے سے ہو چکا ہے۔ مولوی صاحب نے حیرانی سے کہا، اور ایسا 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہوا اور زرین کسی اندیکھی مخلوق کے نکاح میں آ چکی۔ سرمد آغا یہ خبر سن کر غش کھا کر گر گئے۔ سمد اور سلمان آغا نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا اور فیصلہ کیا کہ اب کسی سے بھی مزید کچھ چھپانا انتہائی حماقت ہوگی، لہٰذا انہوں نے تقریب میں موجود سب لوگوں کو فارم ہاؤس میں ہونے والی تمام باتیں شروع سے آخر تک بتا دی کہ ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے پرانے اور قدیم فارم ہاؤس کو دلہن کی طرح سجات پایا۔ فارم ہاؤس میں آتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو بار بار ان کے سامنے آتی رہی اور اس کا کہنا یہی تھا کہ شادی تو یہیں ہوگی۔ پھر فارم ہاؤس میں ہی ایک کمرے میں زرین کی بچپن سے اب تک کی تمام یادداشتیں بما تصویروں کے اس دیوار پر چسپاں تھیں۔ زرین کی اپٹن کی رسم میں اس عورت کا زرین اور نامعلوم دلہے کو سمیع کے خون سے اپٹن لگانا، یہ سب واقعات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جن کو ماننا سب کے لیے ناممکن ہے، پر ایسا ہی ہوا۔ سرمد آغا نے سب سے التجا کی کہ ابھی اسی وقت ہم سب کو فارم ہاؤس سے نکل جانا چاہیے اور ہم شہر جا کر زرین کا دوبارہ سے نکاح کروائیں گے۔ سب نے سرمد آغا کی بات سے اتفاق کیا اور جانے کی تیاری کرنے لگے۔ 1 ہی گھنٹے میں جانے کی تیاری مکمل ہو گئی اور سب گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ سرمد آغا نے زرین کو اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ ہی بٹھانا چاہا تو وہ اسے لینے کمرے میں پہنچے تو زرین غائب تھی۔ پورے فارم ہاؤس میں زرین کا نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ زرین کی گمشدگی کی اطلاع سب کو معلوم ہونے لگی۔ حنا بیگم، سرمد آغا دکھ اور غم سے نڈھال ہو چکے تھے۔ فارم ہاؤس کا چپا چپا چھان مارنے کے باوجود زرین کا پتہ نہیں چل سکا۔
दूल्हा समी और बारातियों ने भी हर जगह ढूंढने में मदद की। कुछ का कहना यह था कि कहीं खुदा न ख्वास्ता कोई जंगली जानवर न उठा कर ले गया हो, लिहाजा इर्द गिर्द के तमाम इलाके को देखा गया। सब तरफ मायूसी हुई। रात गए, सब थक हार कर फार्म हाउस वापस आ गए। परेशानी और दुख से सरमद आगा की हालत तशवीशनाक होती जा रही थी। साद और रज़ी ने कुछ लोगों को साथ लिया और मुलाजमों के इस कमरे में पहुंच गए जहां इंसानी हड्डियों का अंबार लगा हुआ था। वहीं उन्होंने मुलाजमा के फटे कपड़े देखे और यकीन कर लिया कि इसकी हड्डियां भी यहाँ से ही मिलेंगी। रज़ी को शक था कि कहीं ज़रीन के साथ भी ऐसा हादसा ना हुआ हो। ये सोचकर इसे झुरझुरी सी आ गई और इसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। सारी रात के गुजर जाने का किसी को एहसास तक न हुआ। सुबह की रोशनी में एक मर्तबा फिर से सब ज़रीन को ढूंढने निकल खड़े हुए। वापसी पर सब ने देखा फार्म हाउस की रोशनियां, कुमकुमे, वो रौनक, कीमती सामान सब खत्म हो चुके थे। फार्म हाउस अपनी इसी पुरानी और बोसीदा हालत में आ चुका था। इर्द गिर्द कुछ घर भी दिखाई दिए गए। फार्म हाउस में एक एक लम्हा सदियों पर मुहीत दिखाई देने लगा। समी के दिल में कुछ शक सा आने लगा। वो अकेले इर्द गिर्द के इलाके देखने निकल गया। चलते चलते वो जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जंगल के बीच जाकर इससे घुंघरूं की आवाज़ आने लगी। समी ने आवाज़ को सुनकर इस सिमत चलने की कोशिश की। काफ़ी दूर पीछा करने के बाद वो आवाज़ के करीब पहुंचा तो देखा ज़रीन अरूसी लिबास में मलबूस आहिस्ता आहिस्ता चलती जा रही थी। इससे कबल के समी इसे आवाज़ देता। फार्म हाउस में अब ज़ोहर की नमाज का वक्त हो चला तो मौलवी साहब ने फार्म हाउस के लॉन में अजान दी और सबको नमाज के लिए इकट्ठा किया। तमाम लोगों ने सफ़ें बांध लीं। मर्दों की सफ़ों से पीछे ख़वातीन ने भी अपनी सफ़ों में तरतीब दी और सब ने बाजमात नमाज अदा की। नमाज के बाद मौलवी साहब ने सरमद आगा से कहा, आप लोगों की बातों से और ज़रीन बेटी के इस तरह गायब हो जाने से साफ ज़ाहिर है कि इस फार्म हाउस में जन्नात मौजूद थे और अब इस फार्म हाउस की हालत भी यही कह रही है कि यहाँ ऐसी मखलूक आबाद थी। कल फार्म हाउस एक खूबसूरत महल दिखाई दे रहा था और आज उसकी खस्ता हाली ये बता रही है जैसे अब वो मखलूक यहाँ से जा चुकी है। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ वो ये है कि ज़रीन बेटी का निकाह किसी जिनजात से हो गया है और वो इसे अपनी दुनिया में ले जा चुका है। निकाह नामे पर इसी के दस्तखत नमूदार हुए थे। मौलवी साहब अभी इन बातों का तस्करा कर रहे थे कि इन्हें दूर से कोई साइकिल सवार फार्म हाउस आता दिखाई दिया। करीब आने पर इसने सबको देखा और अदब से सलाम पेश किया। सरमद आगा ने पहचानने में ज़रा भी देर नहीं लगाई। इससे पहले कि सरमद आगा कुछ कहते इसने कहा, सलाम साहब, आप सब किस वक्त तशरीफ़ लाए? मुझे बताते मैं थोड़ी बहुत सफाई करवा देता। बस 10 मिनट के लिए बाज़ार से सौदा लेने गया था। रज़ीज़ की बात का मतलब समझकर बोला, क्या मतलब? तो 10 मिनट पहले कहाँ थे आप? मुझे कहाँ जाना है बेटा, जब से सरमद और सलमान साहब यहाँ छोड़ कर गए हैं तब से अब तक चौकीदारी करता हूँ। आप लोग भी आज बरसों के बाद लौटे हैं। रज़ी ने हैरत से पूछा, और बाकी के मुलाजिम साबिर, शौकत और इनके साथी वगैरह कहाँ हैं? इनको दुनिया से गए हुए ज़माना बीत गया। आपने तो बरसों यहाँ का रुख नहीं किया। मैं सब बताता हूँ, आप आराम कर लें, अभी अभी थके हारे तो पहुँचे हैं। मुलाजिम बाबा की बात सुनकर हैरत और बेयकीनी से सबकी सिट्टी गुम हो गई। ये क्या कह रहे थे वो? अगर सब मर चुके थे तो वो सब क्या था जो उन्होंने देखा और जो हुआ? और वो सब तो पिछले कई दिन से इस फार्म हाउस पर मौजूद थे, मगर बाबा के मुताबिक महज 10 मिनट ही गुजरे थे। आखिर ये कैसे मुमकिन था? बेयकीनी और दहशत से सबकी हालत ऐसी थी कि बस मरने की कसर बाकी रह गई थी। लेकिन बाबा, हमको आए आज चौथा दिन है, रज़ी ने जानबूझकर कहा। चौकीदार ने हंसकर कहा, मैंने बरसों नमक खाया है आपका। मैं नमक हरामी नहीं दिखाऊंगा साहब।
میں ابھی 10 منٹ پہلے ہی تو گیا تھا، اور آپ لوگ شاید میرے جانے کے بعد ہی آئے ہوں گے۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو آواز لگائی، زلیخا ادھر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ زلیخا کو دیکھ کر رضی، سعد، سرمد آغا اور صمد آغا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ زلیخا وہی عورت تھی جو ان کو راستے میں بار بار ملتی رہی۔ اس نے آتے ہی سب کو سلام کیا اور خوش دلی سے سب کو باری باری خوش آمدید کہنے لگی، اور بھاگ بھاگ کر بیٹھنے کے لیے سب کو کرسی اور موڑھے پیش کرنے لگی، جیسے یہ ابھی فارم ہاؤس پہنچے ہوں۔ یہی تھی وہ جو ہمیں راستے میں ملی، جنہوں نے کہا تھا کہ شادی تو یہی ہوگی۔ سعد نے شور مچا دیا۔ حنا بیگم نے زلیخا کو پانی کے بہانے یہاں سے بھیج دیا تو رضی نے کہا، اس عورت کو جانے مت دیں، یہی ہمیں سب بتائے گی۔ آپ یقین کریں کہ یہ فسادن ہے، یہ سب جانتی ہے۔ سرمد آغا نے اس کو بتایا کہ ہم پچھلے 4 دن سے یہاں ہیں اور ہماری بیٹی زرین یہاں کھو چکی ہے۔ ملازم رمضان نے بتایا، صاحب جی آپ نے تو بہت زیادہ دیر کر دی، زرین کو دفنائے ایک زمانہ بیت گیا۔ زرین کی پیدائش کے بعد آپ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے، اتنے برس تک کوئی یہاں آیا بھی تو نہیں۔ اب رمضان کی باتیں سب کو چکرا دینے کے لیے کافی تھیں۔ حنا بیگم کی حالت بھی خاصی خراب ہونے لگی اور سرمد آغا کا حال ایسا ہو گیا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ انہوں نے رمضان کو اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ فارم ہاؤس سے زرین کے بغیر میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا، سرمد آغا نے روتے ہوئے کہا، اور انہوں نے رمضان کو مختصراً ساری بات بتا دی۔ بات سنتے ہی زلیخا اور حنا بیگم کی نظر آپس میں ملی اور دونوں کھسیانی سی نظر آنے لگی، جیسے کوئی تو بات ہے ان دونوں میں۔ مولوی صاحب جو دور بیٹھے خاموش تماشائی بن کر تمام ماجرا دیکھ رہے تھے، کافی دیر تک سوچتے رہے اور بولے، سرمد صاحب میں آپ کی بیگم سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ ضرور کچھ جانتی ہیں۔ سرمد آغا نے اپنی بیگم کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ کیا اس سے آگے بھی کوئی حد ہے؟ حنا بیگم نے سرمد آغا کے کہنے سے پہلے ہی بتانا شروع کر دیا، آج سے 20 برس پہلے کی بات ہے، میری شادی کو 7 سال گزر چکے تھے اور میرے ہاں اولاد نہیں تھی۔ سرمد آغا بھی کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ پھر اللہ نے ہم پر مہربانی کی اور زرین کی آمد کی خوشخبری دی۔ اس وقت میں جو کھانا بناتی غائب ہو جاتا، مجھے اپنے پیچھے سائے محسوس ہوتے اور کئی مرتبہ ہنسنے کی آوازیں بھی آتی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی اور مخلوق بھی آباد ہے۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہونے لگا اور وہ مجھے نظر آنے لگی۔ پہلے پہل میں اسے زلیخا سمجھتی تھی اور وہ بھی امید سے تھی، بعد میں اس نے بتایا کہ وہ زلیخا نہیں، مجھے اعتماد میں لے کر بتایا کہ وہ زلیخا کی شکل میں ایک جن زادی ہے اور اس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اور وہ پچھلے 150 سال سے اسی جگہ رہ رہی ہے۔ زلیخا اور میں نے اس کی بہت خدمت کی اور وہ ہم سے کافی خوش تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مردہ بیٹی دی، میں دکھ سے نڈھال تھی، مجھے خود سے زیادہ سرمد آغا کی فکر تھی، میں انہیں دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر اس کے ہاں اس کی بیٹی یعنی جن زادی پیدا ہوئی۔ اس نے میرے احسان کا بدلہ اپنی جن زادی میری گود میں ڈال کر اتار دیا اور سختی سے منع کیا کہ اس بات کی خبر زلیخا اور میرے علاوہ کسی کو بھی معلوم ہوئی میں اس کی جان لے لوں گی اور زرین کو لے جاؤں گی۔ میں نے ڈر کر سرمد آغا کو بھی نہیں بتایا، مجھے ان کی جان کی فکر تھی۔ رمضان اور زلیخا نے اسی کمرے کے ایک کونے میں ایک قبر کھودی اور ہماری بچی کو دفنا دیا۔ ہم زرین کو لے کر خوشی خوشی شہر آ گئے۔ زرین یہ بات بچپن سے جانتی تھی کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے، اور میں نے بھی اس سے اس کی اصلی ماں کے بارے میں چھپانا مناسب نہ سمجھا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ آخر ایک جن زادی سے کوئی بات پوشیدہ رہ بھی کیسے سکتی تھی؟
مگر ہوش سنبھالتے ہی اس نے ماں باپ کے روپ میں ہمیں دیکھا، لہٰذا وہ ہم دونوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سرمد آغا پر زرین کے جن باپ نے حملہ کر دیا، کیونکہ وہ ایک شیطان صرف جن اور شیطان کا پجاری تھا، اور زرین کی اصل ماں نے اپنے باپ یعنی شاہ جنات کے خلاف جا کر اس جن سے شادی کی تھی، اور تب سے شاہ جنات نے اپنی بیٹی سے تمام تعلق توڑ لیے تھے، اور اب وہ جنزاد اپنی بیٹی کو بھی شیطان کی چیلی بنانا چاہتا تھا، مگر اس کی ماں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک مسلمان جنزادی تھی اور اپنی بیٹی کو بھی مسلمان دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنے شوہر سے چھپ کر اپنی بیٹی ہمارے حوالے کر کے اسے ہمارے ساتھ انسانی دنیا میں بھیج دیا۔ زرین نے اپنے باپ سے مقابلہ کیا اور اس مقابلے میں وہ بے حد زخمی بھی ہوئی اور اپنے باپ کو وہاں سے بھگا دیا، مگر آخر کب تک وہ لڑتی؟ آخر کو وہ اپنے باپ کے مقابلے میں کمزور تھی۔ پھر ایک دن وہ اپنے نانا کو منانے گئی۔ نانا یعنی شاہ جنات بھی اپنی نواسی کی محبت میں ہار گئے۔ بیٹی تو وہ پہلے ہی کھو چکے تھے، اب نواسی نہیں کھونا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے شیطان جن سے مقابلہ کیا اور اسے ایک آئینے میں قید کر کے اس آئینے سمیت فارم ہاؤس کے سارے آئینے توڑ دیے، کیونکہ آئینہ دوسری دنیا میں جانے کا راستہ ہوتا ہے۔ زرین کے باپ کو تو قید کر دیا گیا، مگر اس کے شیطان چیلے بھاگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ وہ اپنے آقا کا بدلہ ضرور لیں گے۔ فارم ہاؤس میں زرین نے ان چیلوں سے ہم سب کی بہت رکھوالی کی، یہاں تک کہ ان کی کھودی ہوئی قبروں میں انہی جنوں کو دفن کر دیا۔ زرین ایک بہت طاقتور جنزادی بن چکی ہے، اس نے ہم سب سے حقیقی رشتہ نبھایا اور فارم ہاؤس میں آنے والے سب لوگوں کی حفاظت خود کرتی رہی، سوائے اس ملازمہ کے، اور اس بات کا اسے افسوس بھی ہے کہ وہ اسے بچا نہ سکی۔ زرین کے لیے سرمد آغا بہت اہم تھے۔ یہ سب بتا کر حنا بیگم نے رونا شروع کر دیا۔ سرمد آغا اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے، میں اب بھی یہی کہوں گا، زرین میری حقیقی بیٹی ہے، میری جان ہے، میری جگر کا ٹکڑا ہے، چاہے اس کی اصلیت کچھ بھی ہو، مگر وہ میری بیٹی ہی رہے گی، اور یہ حقیقت کوئی نہیں بدل سکتا۔ میں زرین کو یہاں چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اتنے میں سمیع ہامتا کامتا آیا اور کہا کہ اس نے زرین کو بہت عجیب حالت میں دیکھا تھا۔ وہ چل رہی تھی، لیکن اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ اس نے مجھے مڑ کر دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ واپس چلے جاؤ اور واپس میرے پیچھے مت آنا، جل کر بھسم کر دیے جاؤ گے۔ سرمد آغا نے سمیع کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، مجھے وہاں لے چلو جہاں میری زرین کو دیکھا، میں جل کر بھسم ہو جانا چاہتا ہوں، پر یہاں سے زرین کے بغیر نہیں جا پاؤں گا۔ یہ کہہ کر سرمد آغا نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ سرمد آغا کو سمیع اسی جگہ لے گیا جہاں اس نے زرین کو دیکھا تھا، مگر وہاں کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سرمد آغا نے زور زور سے زرین کو پکارنا شروع کر دیا، زرین، زرین، میری بیٹی کہاں ہو تم؟ بس ایک بار اپنے بابا کے سامنے آ جاؤ، بس ایک بار۔ اگر تم نے کبھی مجھے دل سے اپنا باپ تسلیم کیا ہے تو میرے سامنے آؤ۔ بابا۔ سرمد آغا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زرین کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بابا جان، میں کب سے آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ سرمد آغا نے زرین کو سینے سے لگا لیا اور بچوں کی طرح زاروں قطار رونے لگے۔ کہاں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ زرین نے کہا، کیا آپ نے تو بیٹی کی شادی کر دی؟ کیا میرے شوہر کے ساتھ مجھے رخصت نہیں کرنا ہے آپ نے؟ پھر اس نے ان سب کو ایک انتہائی خوبصورت نوجوان سے ملوایا اور کہا، میری حقیقت تو آپ جان گئے ہوں گے، ان سے ملیں، یہ بھی میری طرح ایک جنزات ہیں اور میرے شوہر ہیں یلمان۔ اور کہا، ہمارے ہاں ایک خاص انگوٹھی ہوتی ہے جسے زرتاج الیاقوت کہا جاتا ہے۔ یہ خاص انگوٹھی خاص طاقتوں کی مالک ہوتی ہے جو شاہ جنات کے پاس ہوتی ہے، اور شاہ جنات مرنے سے پہلے یہ انگوٹھی جس کے حوالے کر دیں وہی اگلا شاہ جنات بنتا ہے، اور پہلے شاہ جنات کا جو بھی وارث ہو وہ اس کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے۔
میرے نانا جان نے بھی مرتے وقت یہ انگوٹھی یلمان کے حوالے کی، اور اب یہ ہمارے نئے شاہ ہیں اور میرے شوہر بھی۔ میں تو کب کی ان کے ساتھ منسوب ہو چکی ہوں۔ یلمان مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے میرے باپ کے چیلوں سے آپ سب کی حفاظت کرنے میں قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں جو بھی واقعات پیش آئے میں ان سب سے واقف ہوں۔ وہ سب انہی چیلوں کی شیاطینی چالیں تھیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اسی لیے وہ سب آپ کو نقصان پہنچا کر مجھے تکلیف دینا چاہتے تھے اور اپنے آقا کا بدلہ لینا چاہتے تھے، مگر یلمان کے آگے بے بس تھے، اسی لیے آپ سب کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، بس مختلف طریقوں سے ڈراتے رہے۔ مگر اب یلمان نے ان سب کو اپنی طاقتوں سے جلا کر بھسم کر کے اسی فارم ہاؤس میں درگور کر دیا ہے۔ آج اگر یلمان نہ ہوتے تو شاید آپ سب میرے سامنے صحیح سلامت یوں کھڑے نہ ہوتے۔ یلمان نے مجھ سے کیا اپنا وعدہ پورا کیا، اور اب وعدہ وفا کرنے کا وقت میرا ہے۔ مجھے یلمان کے ساتھ اپنی دنیا میں واپس جانا ہوگا۔ میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگا میری اصلیت جاننے کے بعد آپ مجھ سے نفرت کریں گے اور اپنی بیٹی کی طور پر مجھے قبول نہیں کریں گے، اسی لیے آپ کو بن بتائے جا رہی تھی۔ اب اگر آپ مجھے میرے شوہر کے ساتھ خوشی سے رخصت نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ میں آپ کی بیٹی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی، اور ہر بیٹی کی طرح میں بھی آپ سے ملنے ضرور آیا کروں گی، مگر مجھے افسوس رہے گا کہ اپنے باپ کی دعائیں نہیں لے پائی۔ سرمد آغا نے زرین کی بات سن کر اسے سینے سے لگا لیا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، مگر یہ آنسو غم کے نہیں تھے، یہ آنسو تکلیف کے نہیں تھے، بلکہ خوشی کے تھے۔ ارے پگلی، تم سے کس نے کہہ دیا تم میری بیٹی نہیں رہی؟ دنیا چاہے جو بھی کہے اور حقیقت چاہے کچھ بھی ہو، مگر تم میری ہی گڑیا تھی اور میری ہی گڑیا رہو گی۔ اور جب تم نے بیٹی کا فرض نبھاتے ہوئے ہم سب کے لیے اتنا سب کیا، تو کیا ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میرا فرض نہیں بنتا کہ اپنی بیٹی کی خوشی میں شریک ہو کر اسے اپنی نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کروں؟ آج میں بہت خوش ہوں۔ آج مجھے بیٹی کے ساتھ ایک بیٹا بھی مل گیا۔ اور پھر آگے بڑھ کر یلمان کو گلے لگا لیا۔ انہوں نے سب کے سامنے اپنی بیٹی زرین کا ہاتھ جنزات کے ہاتھ میں دے دیا اور خوشی خوشی سے واپس اپنے گھر واپس چلے آئے۔ آج انہوں نے حقیقت میں اپنی بیٹی کو یہاں سے رخصت کر دیا تھا۔ جی تو لسنرز، فارم ہاؤس کے چند دنوں پر مشتمل خوف، دہشت، سسپنس اور خوشی و غم سے ملا جلا سفر آج یہیں تمام ہوا۔ کمنٹس میں آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔ سٹوری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔